بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ ڈیبیٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا۔ ناظرین، ہم پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ 2-3 ہفتوں سے ایک ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بڑی گرما گرمی دیکھ رہے تھے، اور اس گرما گرمی کا مین مرکز و محور جو تھا وہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کی جانے والی آل پارٹیز کانفرنس تھی۔ یہ کانفرنس آج سے کچھ 2-3 دن پہلے ہی منعقد ہوئی، جس کی میزبانی پیپل پارٹی نے کی۔ پاکستان پیپل پارٹی کے شریک چیئرمین اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور تمام بڑی اپوزیشن پارٹیز یعنی مسلم لیگ نون، جماعت JUI اور باقی جو ان کے حلیف جماعتیں ہیں وہ اس میں شریک تھے۔ لیکن میں جس نقطے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، جب ملکی سکرین پہ یعنی میڈیا سکرین پہ APC کی ہاہاکار مچی ہوئی تھی، تو اس دوران میں میری نظر سے ایک خبر گزری۔ یہ خبر بلکہ یہ ایک پروگرام تھا جو اردو پوائنٹ میں نشر ہوا، اور چودھری فرش شہباز وڑیچ نے اس پروگرام کو ہوسٹ کیا۔ یہ پروگرام بنیادی طور پہ ایک پروگرام نہیں بلکہ ایک کہانی تھی ایک ایسے شخص کی جو 17 سال کی عمر میں گرفتار ہوتا ہے اور 22 سال جیل میں گزارنے کے بعد 39 سال کی عمر میں کچھ دن پہلے جیل سے رہا ہوتا ہے۔ اس کی کہانی بڑی عجیب و غریب بھی ہے، اور عام عوام کی نمائندہ کہانی بھی ایسے بنتی ہے کہ 17 سال کے اس بچے کو گرفتار کیا جاتا ہے دوران ڈکیتی قتل کے الزام میں، حالانکہ اسے اس واردات کا معلوم ہی نہیں ہوتا، اس کے علم میں بھی وہ نہیں ہوتا کہ قتل کہتے کسے ہیں۔ اس کو 17 سال کی عمر میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور 5 سال بعد یعنی جب اس کی عمر 22 سال ہوتی ہے تو اس وقت جو ورثاء ہیں جن کا وہ کیس تھا، جو مدعی تھے، ان کی اس کے والدین کے ساتھ، اس کے لواحقین کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کا بچہ بے گناہ ہے، لہذا ہم راضی نامہ بھی کر دیتے ہیں اور آپ کو یعنی معافی نامہ لکھ دیتے ہیں۔ لیکن جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ 5 سال کے دوران یعنی آج سے 17 سال پہلے اس کو رہائی مل جانی چاہیے تھی، لیکن وہ مزید 17 سال جیل میں گزارتا ہے صرف قانون کی ایک شک کی آڑ میں، اور وہ شک یہ تھی کہ اس پہ 396 کی دفعہ لگا کے نان کمپرومائزیبل جو تھا کیس تھا اس میں اسے ڈال کے تو 17 سال اس کی زندگی کے جو ہیں وہ جیل میں گزار دیے جاتے ہیں۔ اور اب وہ 17 سال کا بچہ جب 39 سال کے ایک آپ کہہ لیں کہ ڈیڑھ عمر شخص کی صورت میں جیل سے باہر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ دنیا جو ہے یہ بالکل نئی ہے۔ میں نے تو جب ہوش سنبھالی تو میں جیل میں تھا، اور میں اب عمر کے اس حصے میں باہر آیا ہوں، تو آپ لوگ تو یہ ایون کہ اس نے چھوٹی سی ایگزامپل دی کہ یہ جو موبائل آپ یوز کرتے ہیں میں تو اس سے بھی فیملیئر نہیں ہوں۔ میں بھی اس کے پروگرام کو دیکھ رہا تھا اور اس پہ غور و خوض کر رہا تھا کہ اسی دوران ٹی وی سکرین پہ ایک اور خبر آئی، اور وہ یعنی کیونکہ ہیڈ لائن تھی، اور وہ خبر کیا تھی کہ جناب نواز شریف صاحب آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا اس وقت سر دست تعارف یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے سے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر پاکستان کا بہت بڑا جو ہے وہ خزانہ لوٹنے کے بعد 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ضمانت پہ لندن میں بیٹھ کے تو وہ خطاب فرما رہے ہیں قوم کو، اور ان کی یہ جو تقریر ہے وہ نشر کی جا رہی ہے پاکستان کے نیشنل میڈیا پہ۔ آج کے پینلسٹ سے آپ کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمیں آج کے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے 2 سیاسی کزنز نے، جن میں ایک اس وقت حکومت میں ہے اور دوسرے جو ہیں وہ کبھی کبھار اپوزیشن کا رول ادا کر دیتے ہیں، بہرحال وہ پارلیمان سے باہر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے اویس جمیل گجر نے، جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی رہنما ہے۔ گجر صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ تھینک یو۔ اور پاکستان عوامی تحریک کی نمائندگی کر رہے ہیں محترم اخلاق حسین صاحب، جو مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ جو پاکستان عوامی تحریک کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے، منہاج القرآن کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے، اس کے غالباً لاہور کے صدر۔ تو آپ کو بھی اخلاق بھی ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔
سب سے پہلے تو میں آپ سے اس بات پہ آپ کا موقف لیتا ہوں اسلاق صاحب کہ جو پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ علی بھائی آپ کا بہت شکریہ اور آپ کے 72 نیوز کی پوری پینل کا کہ آپ نے یہاں پر مجھے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے دعوت دی. سب سے پہلے آپ نے بات کی اے پی سی تو میں بغیر کسی شخص کے اوپر تنقید کی میں اے پی سی کے اوپر بات کروں گا. اے پی سی بھی آپ اپوزیشن پارٹیز کی مشترکہ تنقید کی ان کا اپنا رائے ہے. لیکن مجھے جو دیکھنے میں ملا سننے میں ملا کیا اس اے پی سی کے اندر وہ تمام تنظیمات وہ تمام جماعتیں جو اس میں رہ چکی ہیں اپوزیشن میں اور آج وہ اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہتے ہیں, کیا اس پوری اے پی سی کے اندر عوام کے حقوق کی بات ہوئی؟ مجھے کوئی ان کا کلپ سنا دیں کہ جس میں انہوں نے عوام کے حقوق کی بات کی. مجھے کوئی ایسا کلپ بتا دیں کہ جس کے اندر انہوں نے بات کی ہو کہ پاکستان کے اندر آئین کو جو ہے اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے, آئین کے نفاذ کے اوپر انہوں نے بات کی. مجھے یہ ان کا کلپ سنا دیں کہ انہوں نے بات کی وہ اس ملک کے اندر ہونے والے انسانیات کی. کیا انہوں نے بات کی سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جہاں پر بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جاتا؟ کیا انہوں نے بات کی سانحہ صاحبات کی؟ کیا انہوں نے بات کی سانحہ اے پی ایس؟ کیا انہوں نے بات کی سانحہ بلدیہ ٹاؤن کی؟ یا اس ملک کے اندر آئے روز سانحات ہوتے ہیں. اے پی سی کے دوران آپ نے ایک واقعہ سنایا, کیا اس پوری اے پی سی کے اندر کسی عوامی نمائندے نے اس کی مذمت کے لیے بھی ایک بیان ریکارڈ کروایا؟ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو اے پی سی ہوئی ہے وہ بیسیکلی نہ تو عوام کے لیے تھی نہ اس ملک کے لیے تھی, وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا سیاسی مستقبل بچانے کے لیے وہ ایک شور شرابہ تھا جو کل پورے پاکستان کے اندر نشر کیا گیا ٹی وی چینلز کے اوپر. اور اگلی بات اس اے پی سی کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ مجھے بتائیں کیا ایک ملزم مجرم اس پارٹی کے اندر زیادہ وہ لوگ موجود تھے. میں کسی کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. ان کو ٹی وی چینلز نے 24 آورز جتنا ان کا وہ چلا ہے, پہلے کمپین ان کی جتنی چلتی ہے وہ دکھاتے ہیں, اس کے بعد ان کی پوری سپیچز دکھائیں. کیا پاکستانی میڈیا کو اور اس اے پی سی کی اس تمام چیزوں کو دکھانے کا اس کے اوپر میں آپ آگے پروگرام کے ساتھ بات کریں گے کہ کیوں انہوں نے دکھایا کیوں نہیں دکھایا. تو اب بات اے پی سی کے اوپر کرتے ہیں. وہ جو اے پی سی ہوئی ہے وہ اس ملک کے عوام کے لیے اور اس ملک کے نظام کے, اس ملک کے آئین کے, اس ملک کے قانون کے اور اس ملک کے ان اداروں کے, میں ان اداروں کو کہوں گا کہ جو اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کوشاں ان کے منہ پر ایک تماچا تھا. انہیں بتانا یہ چاہ رہے تھے وہ اے پی سی کے تمام لیڈرز, وہ تمام عوامی نمائندگان جو اپنے آپ کو عوامی نمائندہ کہتے ہیں, وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم آج بھی اپنے لیے اپنے حق کے لیے نکلیں گے, ہمیں کوئی عوام سے غرض نہیں ہے اور اپنے حق کے لیے ہم آپ کو اور آپ کے اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں, اس ملک کے قانون کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم ملزم ہیں, ہم مجرم ہیں, لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ انہیں گرفتار کر سکے. وہ اس اے پی سی کے تھرو بتانا یہ چاہ رہے تھے اس عوام کو اور اس ان اداروں کو جو اس کے لیے کوشاں ہیں کہ اگر آپ اس ملک کے بہتری کے لیے ہیں تو اس ملک کا نظام ہے جو ہمارے گھر کی لونڈی ہے. اور دیکھیں نا اس اے پی سی کے بعد تمام ٹی وی چینلز ابھی تک کوئی نیوز چل رہی ہیں مسلسل وہ چل رہی ہیں, لیکن اس اے پی سی کا مقصد علی بھائی میں آپ کے طاقت سے بتانا چاہتا ہوں کہ نہ وہ عوام کے لیے تھا, نہ اس ملک کے لیے تھا اور نہ اس ملک کے بہتر مستقبل کے لیے تھا. وہ صرف اور صرف ان کا اپنا سیاسی مستقبل بچانے. جی میں اسلاق صاحب آپ کے سیاسی جو مخالف ہیں اور جن کی مخالفت کی بنیاد پہ آپ پاور میں بھی آئے ہیں, وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ضمانت حاصل کر کے لندن سے آپ کو خطاب فرما رہے ہیں کہ آپ کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کے جو حکومت میں آئے ہیں, کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ بہت امپورٹنٹ مسئلوں پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور آپ کی شخصیت بھی اسی وجہ سے ہمیں اچھی لگتی ہے. آپ نے جو شروع میں بات کی علی بھائی اردو پوائنٹ کے انٹرویو والی, تو میں وہیں سے اپنی بات کو لے کے آگے چلوں گا کہ ایک آدمی 17 سال کی عمر میں پکڑا جا رہا ہے اور وہ اپنی زندگی کا لڑکپن کا اور جوانی کا اور مین حصہ جیل میں گزار رہا ہے, جس پہ کوئی ایسا کیونکہ نابالغ ہے نا, 18 سال سے پیچھے ہے وہ, تو پھر اور بھی یہ وہ اسی نابالغی یعنی 17 سال کی عمر میں وہ بندہ گرفتار ہوتا ہے اور اس کے بعد 17 سال کی عمر میں ہی اسے سزائے موت سنا دی جاتی ہے, بالغ ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا. جی 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 بالکل. اور وہ بندہ بغیر کسی کورٹ کے اتنی دیر جیل میں رہتا ہے, اور ایک بندہ اس کے بالکل برعکس
جو وائٹ کالر کرائم کرتا ہے, جو ملک کی دولت کو لوٹتا ہے, جو منی لانڈرنگ میں جس کا نام شامل ہوتا ہے, جن کے خاندان پہ ہزاروں لاکھوں اربوں روپے کی پیٹیز آتی ہیں, جو لوگ اپنی مالیت, اپنے گھر کی مالیت کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, اور وہ لوگ صرف 2 مہینے یا 2 مہینے سے بھی کم یا اس سے پہلے ہی اپنی ضمانتوں میں توسیع کرا لیتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بات کرنی بڑی ضروری تھی کہ ہماری علی بھائی باشیت قوم, ہم لوگ بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہیں. وہ لوگ جو ہم پہ حکومت کر رہے ہیں, وہ لوگ جو ڈنڈے کے وجہ سے ہم پہ حکومت کر رہے تھے, آج بھی قوم ان کی ذہنی غلام ہے کہ وہ انسان ایک جس کو عدالت عظمیٰ نے اس کو چور کہا ہے, اس کو ایماندار نہیں کہا, وہ بندہ آج بھی بلا خوف و خطر باہر سے بیٹھ کے اپنی تقریریں جھاڑ رہا ہے اور اپنی قوم کو بتا رہا ہے کہ ہماری لڑائی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, ہماری لڑائی اس کے ساتھ ہے جو عمران خان کو لے کر آئے ہیں. تو میرا سوال ہے, آج میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا علی بھائی, کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کھلے عام میڈیا پہ بیٹھ کے ساری اپوزیشن پارٹیز کے سامنے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو حکومت کی ساخت کو تو مجروح کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کی جو سیاسی تربیت ہے اس کو بھی خراب کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک چینل کا حصہ ہیں, ہم لوگ ایک سیاستدان ہیں, ان پہ بڑی معذرت کے ساتھ بددیانتی کا لوگو آپ لوگوں کی وجہ سے ہی لگا ہے. آپ لوگ جنہوں نے اتنی مرات لی, جنہوں نے ایک پتہ نہیں کتنے پلاٹس جاگیروں کے نام کیے, اپنے ان لوگوں کے نام کیے جو آپ کے رحم و کرم پہ تھے, اور آپ نے زکوٰۃ کے پیسے بھی چھوڑے. شہباز شریف صاحب پہ یہ بھی ایپلیکیشن لگتا ہے کہ انہوں نے سر سلام زدگان کے پیسے کھائے ہیں. تو اب اس چیز میں اپوزیشن کا کیا کردار ہے مجھے نہیں سمجھ آتا. دوسری بات, پیپلز پارٹی اے سی سی میں بہت جوش و خروش سے بیٹھی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. تو 36 سال کا ٹینیور ہو گیا پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر حکومت کرتے ہوئے, انہوں نے آج تک سندھ کے حالات نہیں ٹھیک کیے, اور جو پیکج بیل آؤٹ پیکج عمران خان یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے 11-11.5 ارب روپے کا کراچی کے لیے, تو وہ بھی ڈٹائی کے ساتھ یہ کراچی والے, یہ پی ٹی آئی والے, پیپلز پارٹی والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو جی 8 ارب روپیہ پہلے ہی دے چکے ہیں, ہم 8 ارب روپیہ پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں, وفاق کو اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا. تو میں صرف ایک گزارش اپنے نوجوانوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں, میرا ٹارگیٹ یہ نوجوان ہے کیونکہ یہ ملک 64% نوجوانوں کی نمائندگی کرتا ہے. میں اپنے غیور نوجوانوں کو آپ کے توسط سے علی بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دماغوں کو کھولو. جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے ہم, جب تک ہمیں یہ بکریوں کی طرح اور بھیڑوں کی طرح ہانکتے رہیں گے, جب تک ہم لوگ ان کے جلسوں میں نعرے لگاتے رہیں گے, تب تک انقلاب نہیں آئے گا, تب تک تبدیلی نہیں آئے گی. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے میرے ملک کے نوجوانوں, اٹھو اور اس طرح کے کرپٹ مافیا کو ایسا جواب دو کہ یہ لوگ دوبارہ ٹی وی پہ آنے سے گھبرائیں, ٹی وی پہ آ کے جھوٹ بولنے سے گھبرائیں. جی گجر صاحب, آپ کی بات سے میں بلکہ اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیتا ہوں. جیسے اخلاق صاحب آپ بھی فرما رہے تھے کہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن کا آپ نے نام لیا, تو وہ جو سانحہ بلدیہ ٹاؤن 2012 میں رونما ہوا اور جسے بجا طور پہ آپ پاکستان کا 9/11 بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں, تو وہ 8 سال پہلے ہونے والا جو واقعہ تھا, آج اس کا فیصلہ آ گیا. اور فیصلے میں کیا ہوا, پراسیکیوشن کی کمزوریاں اور اس نظام کی آپ نوعت دیکھیں کہ جو اجرتی قاتل تھا, جس کو حماد صدیقی یا رؤف صدیقی یا جو بھی جس پہ بھی الزام تھا, اس کے کہنے پہ آگ لگائی گئی. آگ لگانے والا جو ہے اس کو سزائے موت دے دی گئی ہے. رحمان عرف بولا, عبد الرحمان عرف بولا اور زبیر چریا اور 1-2 اور لوگ جو یہ سارا کچھ یعنی ایگزیکیوٹ کر رہے تھے. بٹ جو ایگزیکیوٹر تھے جیسے رؤف صدیقی یا اس کے ساتھ ٹیم, ظاہری بات ہے عبد الرحمان بولا جو ہے وہ اپنے لیے تو بتا وصول کر نہیں رہا تھا, وہ کسی کے کہنے پہ, وہ تو کسی کا کارندہ تھا, وہ تو
ایک کٹپتلی تھا جس کی ڈوریں کہیں سے ہلائی جا رہی تھی اور اس نے وہ کام کر دکھایا. آج عبدالرحمان بھولے کو اور زبیر عرف چریے کو وہ جو ہے جی سزا دے دی گئی ہے, سزائے موت سنا دی گئی ہے. اور باقی جو مین ایکیوز تھے لوگ جن کی طرف اس وقت پی ٹی آئی بھی اشارہ کر رہی تھی کہ ایم کیو ایم انوالو ہے, وہ باعزت بری ہو گئے ہیں. تو اپنے پوائنٹ میں یہ بات شامل کر کے آگے چلیے گا کہ پاکستان کا نظام آخر کب تک بے گناہ معصوم لوگوں کے قتل پہ پردہ ڈالتا رہے گا, اور جو کرنے والے ہیں, جو اصل محرک ہیں سارا کچھ سارے ظلم کے, ان کو کب تک تحفظ فراہم کرتا رہے گا. اچھا علی بھائی, اس میں نا آپ نے بہت اچھی بات کی. ثانیہ بلدیہ, ثانیہ ساہیوال, ثانیہ موٹر وے, یہ تمام وہ ہیں جو ہمارے بچوں نے اپنی ہوش میں دیکھے ہیں, جو ان کو یاد ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن سمیت کہ یہ لوگ نہیں بھولیں گے ان چیزوں کو کہ کس طرح بے دردی سے نہتے نوجوانوں پر, نہتے لوگوں پر اور عورتوں پر گولیاں برسائی گئیں. اس کو کوئی نہیں بھولے گا انشاءاللہ, اور ہم کبھی بھولنے بھی نہیں دیں گے ایسے واقعات کو, ہم زندہ رکھیں گے. اور میں جہاں تک ایک بات کرنا چاہ رہا تھا علی بھائی, یہ جو سارا سسٹم آپ نے بتایا, ثانیہ بلدیہ میں جو تھے ان کو سزائے موت بھی ہوئی, لیکن جو اس چیز کو پلان کر رہے تھے, جو دوبارہ سے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, ماسٹر مائنڈ جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہاتھ نہیں ڈالا گیا. تو میری گزارش یہ ہے کہ علی بھائی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں 20 سال پیچھے, 22 سال پیچھے, جب مشرف صاحب پی سی اور ججز کو حلف اٹھواتے ہیں اپنے آپ کو کلین چٹ دلوانے کے لیے. اس کے بعد سے عدلیہ کا جو نظام ہمارے ملک میں رائج ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے جو جتنے بھی کرمنلز ہیں, وائٹ کارنر کرمنلز ہیں, وہ کسی نہ کسی لوپ ہول کی وجہ سے باہر نکل جاتے ہیں. یہ آج سے نہیں ہوتا آ رہا, یہ تاریخ میں اپنے آپ کو دوبارہ دہرانا ہے انشاءاللہ. اور اگر ہم نوجوان اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, ایک ہم نے ریٹ بھی کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں کہ اس چیز کو, اس طرح کے جتنے مسئلے ہیں, جو غریب لوگ ہیں جو اپنی ضمانت تک کے پیسے نہیں افورڈ کر سکتے, یا جو اپنی ریویو کے پیسے نہیں افورڈ کر سکتے, ان کو ان کا جائز حق ملنا چاہیے ایز اے پاکستان. اور یہ لوپ ہولز ہیں, اس طرح کے اور بھی لوپ ہولز ہیں. ایک میں آپ کو یہ گنوانا چاہوں گا کہ جیسے سیٹ اپ نے کہا کہ ہم منی لانڈرنگ بل پاس کریں گے تو آپ کو گرے لسٹ سے نکالا جائے گا, اور ایسا منی لانڈرنگ بل پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی پیش ہی نہیں کیا گیا. یا تو پیش کیا گیا ہو, کچھ ہوا ہو, اس پہ امینڈمنٹ ہوئی ہو, لیکن انہوں نے اتنا بادر نہیں کیا کہ ایک بل کو پیش کیا جائے. اور اٹ واز اے ویری بریو اسٹیپ فرام دا گورنمنٹ آف پی ٹی آئی کہ انہوں نے بلا خوف و خطر صرف اپنے ملک کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے اپوزیشن کی ناراضگی مول لیتے ہوئے اس بل کو پاس کرایا ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کا باور کراتا ہوں, یہ بات کہ اس طرح کے جو لوپ ہولز ہیں نا علی بھائی, جہاں سے یہ کرمنل نکل جاتا ہے, جہاں سے سفارش سے نکل جاتا ہے, پیسے دے کے نکل جاتا ہے, جہاں پہ اپنی جگہ کسی اور کو لے آتا ہے, یہ سب چیزوں کو انشاءاللہ ان کے خلاف جہاں پہ لوپ ہول ہے قانون میں, وہاں پہ نیا بل لایا جائے گا, وہاں پہ امینڈمنٹ کی جائے گی انشاءاللہ. جی اخلاق صاحب, بیسیکلی تو یہ سوال میرا آپ سے تھا, تو گجر صاحب نے اپنا اس پہ ٹیک کر دے دیا ہے. آپ بھی اس پہ اپنا یعنی تبصرہ فرمائیں کہ آخر کب تک یہ جو سلسلہ ہے مظلوم کے ساتھ ظلم کا, یہ کب تک چلتا رہے گا, اور ریاست کب ایسے سٹیپ لے گی, کب ایسے میز لے گی کہ جو اصل ملزم ہے, جو اصل محرک ہے, جو اصل قاتل ہے, اس کو سزائے موت دی جائے, اس کو لٹکایا جائے. علی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے جو آپ نے کوشچن کیا کہ کب ہمیں اپنا حق ملنا شروع ہوگا, اس کے لیے میں ایک بات اگر سب سے پہلے اعلان کہنا چاہتا ہوں, جب اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑ کے ہم معاشرے کے لیے, اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے جب ہم سوچنا شروع کر دیں گے, اس وقت ہمیں اپنا حق ملنا شروع ہوگا. اب دیکھیے نا, ثانیہ ماڈل ٹاؤن, میں اس کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ وہ ثانیہ میری آنکھوں کے سامنے ہوگا. میں اس ثانیہ کے بعد یہاں پر موجود تھا, وہ جب وہ جو ظلم پر بنیا تھا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا, وہاں پر بے گناہ لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا, وہاں پر عورتوں کی ان کو لاٹھی چارج کیا گیا, پٹے کھینچے گئے, اور ایون کی ایک عورت کے منہ پر گولی مار کے شہید کیا گیا. اب وہ ثانیہ پاکستان کی تاریخ کا واحد ایسا ثانیہ تھا کہ سیاسی دماغ نے اس سیاسی کارکنان کو دبانے کے لیے, ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے کیا تھا.
اب اس کے لیے اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں بحثیت قوم، ہمیں بحثیت مسلمان، ہم بحثیت انسان، ہمیں اس آنے کے لیے اکٹھا ہو کر نکلنا چاہیے. لیکن مجھے جو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر صرف اور صرف اگر کوشش کی کہ وہ محنت عوامی تحریک کے کارکنان کی طرف سے تھا، جو قرآن کے کارکنان کی طرف سے کسی اور جماعت نے یا انڈیویجل نے کہا ہمیں اس سے کیا مطلب، ان کا مسئلہ ہے وہ ڈیل کریں وہ اس کو دیں. تو جب تک ہم بحثیت قوم کسی مسئلے کے لیے اوپر اپنا ذاتی مفاد چھوڑ کر قوم کے لیے معاشرے کے لیے نہیں نکلیں گے، اس وقت ہمیں اپنا حق نہیں ملے گا. اب آپ دیکھیں ہم حق کس طرح مل سکتا ہے. اس ملک کے اندر حق لینے کے لیے، اس ملک کے اندر آپ کو انصاف دینے کے لیے آپ کے پاس دولت ہونا ضروری ہے. یہاں پر تو یہ حساب ہے کہ غریب وکیل کرتا ہے اور امیر جو وہ جج کرتا ہے. کئی اس ملک کے اندر فیصلے ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک طرف 50-100 روپے کی اسٹامپ کے اوپر ضمانت دے کے بندے کو رہا کر دیا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ غریب صرف چند ہزار کی چوری کے اوپر جیل کے اندر وہ پڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی سانے حال نہیں ہوتا. کئی ایسے کیسز ہیں، اگر آپ اس کو سرچ کریں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا. تو اب اس ملک کا نظام، اس ملک کا عدالتی نظام ہے یا اس ملک کا جو سیاسی نظام ہے وہ مفلوج ہے. وہ اشرف کے ہاتھوں کی لونڈی ہے. وہ ان کے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتا. ایون آپ اپنے پولیس اسٹیشن میں جائیں تو وہاں کا ایس ایچ او آپ کے ایریا کے ایم ایل اے اس کی اجازت کے بغیر کہیں پر ریڈ نہیں کر سکتا اگر اس کے جاننے والا یا اس سے متعلقہ شخص ہے. کیونکہ حالانکہ پولیس کو چاہیے کہ وہ ہمارے تحفظ کے لیے، وہ ہمیں ہمارا تحفظ پولیس کی ذمہ داری ہے، لیکن پولیس اس ایم ایل اے کے انڈر ہے، نہ تو وہ اس سے پے دیتی ہے نہ کوئی اور چیز ہے، پے وہ ہمارے ٹیکس سے دیتی ہے. تو ہمیں بحثیت کون، ہمیں بحثیت انسان اس پہ سوچنا چاہیے اور نکلنے کہ جب تک ہم خود نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا. اب آپ نے سامنے بلدیہ کا ذکر کیا، 2005 میں کیس کو رجسٹر ہوا تھا، فائل ہوا تھا. 2005 سے لے کر آج 2020 ہو گئے. 15 سالوں کے بعد اس کیس کے اوپر فیصلہ سنایا گیا اور فیصلہ بھی کیا ہے وہ آپ نے اسٹارٹ میں بتایا، پوری آپ کی سننے والی قوم کو پتہ چل گیا. کیا 15 سالوں کے بعد یہ اس ملک کے انصاف دینے والے اداروں کے اوپر منہ پر تماچا نہیں ہے کہ آپ ایک آنکھوں کے سامنے رہنے والے سامنے ہے، آپ جو حکم دے رہے ہیں آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ فلاں شخص نے حکم دیا، فلاں شخص کی کال نہیں ہے، فلاں شخص اس میں کال تھا. آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے اور چند لوگوں کو وہ حکم دینے والوں کے بھی آگے جو اہلکار تھے آپ نے ان کو گرفتار کیا اور بعد ان کو رہا کر کے اس غریب شخص کو کہ جو بھی اپنے پیٹ کی خاطر اس نے وہ کام کیا، غلط کیا، اس کو آپ سزائے موت اور پھانسی اور عمر قید کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں اور جو شخص کروانے والے ہیں وہ باہر بیٹھے. اسی طرح آپ سانحہ ماڈل ٹاؤن دیکھ لیں، ابھی پچھلے دنوں جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کا ایک مرکزی ملزم تھا اس کو شیلڈ دی گئی صدر پاکستان کی جانب سے. اس ملک کے اندر انصاف نام کی چیز نہیں ہے، اس ملک کے اندر نظام نام کی چیز نہیں ہے. جو ہمارا آئین ہے، جو قانون ہے، میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ابھی بھی لوگوں سے ملتا ہوں، مجھے کہتے ہیں آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ ایک طرف ہے، اب جب آپ پریکٹس میں جائیں گے اصل دار تو آپ کا وہ ہے. مین ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بھر دی گئی ہے، اس ملک کے قوم کے بچوں کے ذہنوں میں یہ چیز بھر دی گئی ہے، بھائی قانون نام کی چیز نہیں ہے. قانون صرف وہی ہے کہ جو آپ جا کر پریکٹیکل پیسے کی اور اپنے سے آپ کہیں کہ اپنی طاقت کی بنیاد پر جو کام کر سکیں وہی اس ملک کا قانون ہے. اس ملک کے اندر آپ سریعام ایک پولیس اہلکار کو ٹریفک وارڈن کو مار دیں اور بعد میں ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر آپ کو رہا کر دیا جائے. مجھے بتائیں نا وہاں پر آپ انصاف کو، وہاں پر آپ اس ملک کے اندر جمہوریت کی بات کریں تو یہ سراسر اخلاق صاحب یہ جو آپ اس میں ایک آپ نے بات کی ہے کہ وہ جو مرکزی ملزم تھا غالباً سلمان اعظم صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، سیکٹری داخلہ تھے جو اس وقت، انہیں صدر پاکستان محترم عارف الوی صاحب کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا ہے. تو جو انہیں ایوارڈ دیا گیا آپ سمجھتے نہیں بطور جماعت، بطور سیاسی کارکن یہ آپ کی بھی ناکامی ہے؟ کیونکہ حکومت اس وقت مسلم لیگ نواز شریف نون کی نہیں ہے، حکومت ہے آپ کے سیاسی کزن کی، جن کو آپ ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے رہے اور جن کے ساتھ آپ چلتے رہے اور جن کے ساتھ آپ کے وعدے پہ تھے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے اور آپ جو ہے وہ ہمیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف دیں گے. یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے؟ علی بھائی آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. آپ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو آج اس وقت جو لوگوں کے گورنمنٹ میں ہیں کچھ ایم این اے آپ ان سے پوچھ لیں، پاکستان عوامی تحریک نے سپورٹ کیا. ہر جماعت کسی جماعت کو سپورٹ کرتی ہے اپنا ذاتی مفاد دیکھ کر، کوئی ایم این اے کی سیٹ کہیں پہ گزارتے ہیں، کہیں پہ کچھ اس طرح کی چیزیں. پاکستان عوامی تحریک نے صرف اور صرف سپورٹ کیا تھا کہ آپ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو ملزم ہیں، جو مجرم ہیں، ان کو سزا دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے لیے جو آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہماری کمنٹ میں اس ملک کے اندر آپ انصاف کے لیے، اس ملک کے اندر آپ قانون اور آئین کی بازی کے لیے کام کریں گے.
تو پاکستان عوامی تحریک نے اس وجہ سے ان کو ساتھ دیا تھا. اب آپ نے بات کی کہ کیا یہ نہیں ہے, اس کی جانب سے پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے ان کو اس پر بتایا بھی گیا, ان سے بات بھی ہوئی ہے. کیونکہ دیکھیں اب میں سمجھتا ہوں اس وقت گورنمنٹ میں معذرت کے ساتھ گورنمنٹ کے پاس بہت خیرات, گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی اسے کرنا کیا چاہیے. دیکھیں ایک ملزم ہے گورنمنٹ کے ساتھ پاس موجود ہے, اور خان صاحب کی اسپیچ دھرنے کے اندر میں موجود تھا, لانگ مارچ کے اندر کی اسپیچز آپ سنیں تو وہ کہتے ہیں ان کو تو بالکل فارغ کر دیا جائے, کسی کے اوپر کیس بنے سے فارغ کر دیا جائے. تو کیا ابھی خان صاحب کے لیے اور ان کی گورنمنٹ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ ملزم جو تھا جس کو آپ نے سارا ماڈل ٹاؤن کیا, آپ کی مدیریت میں بھی گورنمنٹ کی مدیریت میں بھی کیس چل رہا ہے, آپ کو بھی لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب گورنمنٹ کو دیا کہ آپ ان کے خلاف آئیں. تو اب مجھے بتائیں کیا خان صاحب کو یا اس گورنمنٹ کو یا پی ٹی آئی کی حکومت کو یا ایم این ایس کو, وہ لوگ جو دھرنوں میں آ کر جو لانگ مارچ میں آ کر جو ہمارے اسٹیج پر آ کر ہمیں یہ یقین دہانی کرواتے تھے ہمیں گورنمنٹ ملے, ہم 3 ماہ کے اندر آپ کو انصاف دلائیں گے, کیا آج ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ آپ نے کہاں تک ہمیں انصاف دیا, کیا انصاف کی طرف آپ لگو دو. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کسی ایک شخص کے لیے نہیں, نہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے پاکستان عوامی تحریک کی گورنمنٹ, وہ اس ملک کے غریبوں کے لیے, اس ملک کے اس عوام کے لیے جو پس رہی ہے اس کے لیے ایک ان کے سامنے ایک ٹیسٹ کیس تھا. اگر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ملزموں کو اس وقت اس سزا کی طرف یہ بڑھتے تو آج مجھے لگتا ہے کہ یہ پی سی بھی نہ ہو رہی ہوگی. اس پی سی میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ملزم ہیں, لیکن اب یہ گورنمنٹ کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اور آپ کے پروگرام کے تھرو وائس بیٹھنے میں کیا یہ اس گورنمنٹ کو اس پر سوچنا چاہیے. کیا ہم اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم حکومت سے یہ پوچھ لیں کہ وہ آپ کو انصاف دلانے میں تاخیر سے کیوں کام لے رہے ہیں. جی 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 گجر صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی عویس گجر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے اتحادی آپ کی طرف سے, سابقہ اتحادی آپ کی طرف سے ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف پریشان ہے بلکہ آپ کے حوالے سے کافی حد تک بد دل بھی نظر آتے ہیں. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ انہیں انصاف فراہم کرنے میں تاخیر سے کام لے رہے ہیں؟ نہیں علی بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں, گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارا سسٹم ہی عدلیہ کا ایسا بن چکا ہے کہ اب یہاں پہ کوئی چیز کو پروو کرنے میں سالوں گزر جاتے ہیں. گزارش صرف میں نے پہلے یہ کی, اور اللہ معاف کرے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اتحادیوں سے زیادہ بڑھ کے ہم انسانیت کی لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو وہ ثانیہ پیش آیا ماڈل ٹاؤن والا وہ بالکل نہیں آنا چاہیے تھا, اور نہ اس طرح کے حالات پیش کرنے چاہیے تھے اس وقت کی حکومت کی طرف. تو تب بھی یہی گزارش, تب بھی یہی ہم لوگوں کا آسان تھا کہ جو لا منسٹر ہے وہ بھی استعفیٰ دے, اور جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جن کی امام پر یہ سب کچھ ان کو بھی اس کو جواب دینا پڑے گا. اور اس کے بعد جب یہ کیس عدالت میں چلا جاتا ہے تو things can take time. اس لگے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی آپ مطلب اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اس میں دیکھیں نا, اگر آپ اس کا جو انصاف نہ دینے میں تاخیر کا وزن اگر آپ عدالت کے کندھوں پہ بھی ڈال دیں تو کیا سیکٹری داخلہ, سابق سیکٹری داخلہ جو غالباً سلمان صاحب تھے, سلمان اعظم صاحب, ان کو ایوارڈ دینے کا آرڈر بھی آپ کو عدالت عالیہ نے دیا تھا؟ نہیں, وہ ان کی جہاں تک بات رہے گی, میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ ایز ہی از اے بیوروکریٹ ان کو اپوائنٹ گورنمنٹ نے ہی کیا تھا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اس ٹائم پہ جب یہ واقعہ ہوا تھا دیٹ پرسن یا بیوروکریسی ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتی فیلڈ پہ, کوئی بھی کام ہوتا ہے جو بھی وہ کرنا انہوں نہیں ہوتا. منسٹر نے صوبائی چیف منسٹر کی وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اگر میں آپ سے آج یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں آج خود اپنے طور پہ اس بات کا پتہ کروں گا, کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ سیکٹری صاحب کو اب یہ سمجھا ملا ہے. میں پتا کروں گا سیکٹری صاحب از انوالو تو انشاءاللہ ان کے خلاف ٹویٹر پہ ایک اچھی کمپین چلائیں گے آپ. میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں. بہت شکریہ ناظرین, یہ آپ کے لیے بھی ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے, اور اگر حقیقی بنیادوں پہ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان عوامی تحریک کا میکسیمم ساتھ ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ ہی دے سکتی ہے. عملی جو اقدامات ہے اس میں شاید یہ مشکل ہو. علی بھائی اس میں نکال لیتے ہیں پھر
نہیں میں نے تو وہ بات کی جو سب کے سامنے میں نے دیکھیں آپ اب میرے ساتھ وہ الطاف حسین والا میں گزارش کروں آپ میرے ساتھ وہ الطاف حسین والا یا دوسرے لوگوں والا معاملہ نہیں کریں گے کہ جی ہمارا بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ود ان سیکنڈ میں نے آپ کی بات کو ریپیٹ کر کے اس میں سے آپ کو گزارش کیا کہ آپ عملی طور پہ شاید کچھ نہیں کر سکتے اب آپ سوشل میڈیا پہ ہی انصاف دلائیں گے نہیں انشاءاللہ عملی طور پہ بھی کریں گے. اور علی بھائی جو یہ واقعہ ہو گیا ہے نا یہ واقعہ بہت بڑی نااہلی تھی اور اس بات کا آپ کو یہ بھی باور کراتے ہیں کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی بھی ثانیہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ ہماری ہوش میں یا ہمارے بچوں لیکن کے پاس یا آنے والی ناظرین بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ نیکسٹ ایسا واقعہ اسی صورت میں اگر نیکسٹ واقعہ روکنے کا کوئی واحد حل یا واحد طریقہ ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے کہ جو پچھلا واقعہ ہوا ہے اس کے اصل مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے اور ان کے سہولت کاروں کو بھی ان کے یعنی شریک جرم جو لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے نہ کہ ان کو ایوارڈ دیے جائیں. بالکل ایسی بات ہے انشاءاللہ جی اخلاق اور ایسا ہی ہوگا علی بھائی انشاءاللہ. اور وہ مجھے ایک لطیفہ سا یاد آ گیا گاؤں میں جب فصل پہ کوے آتے ہیں تو ایک کوے کو مار کے لٹکانا ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ وہ کوے دوسرے اس کو دیکھ کے اس سے عبرت حاصل کریں. تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور فزیکلی بھی کھڑے ہیں سوشلی بھی کھڑے ہیں اور مورلی بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ. جی اخلاق صاحب علی بھائی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ان کی بھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے 2017-18 میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی اس میں یہ بات کی تھی کہ اس ملک کے اندر اور ہمیشہ کے لیے چینلز پہ آگے کہتے ہیں اس ملک کے اندر اگر 1000 دفعہ بھی گورنمنٹ چینج ہوتے ہیں نا تو اس ملک کے اندر کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اس ملک کے اندر جو ادارے ہیں اس ملک کا جو نظام ہے وہ اتنا مفلوط ہو چکا ہے کہ جتنا آپ جس طرح کا مرضی ہے بندہ آپ اوپر بٹھا دیں وہ فیصلے آپ تو ادھر سے تقریر کریں گے لیکن نا پچھلی اسپیچ سنیں آپ اسپیچ کچھ اور کریں گے اگلے دن ادارے اس پہ کچھ اور فیصلہ کر سکیں اور آپ ان کے خلاف کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. وہ ادارے اتنے مضبوط ہیں وہ بیوروکریسی اتنی مضبوط ہے کہ آپ ان کے خلاف کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے ڈاکٹر صاحب نے 2018 میں بھی یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے آپ گورنمنٹ آنے الیکشن سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے اندر فیصلہ فائل کا نفاذ ہو. جب تک وہ نفاذ نہیں ہوگا اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کے اندر اتنا ہی شریف بندہ اتنا بٹھا دیا جائے وہ اس ملک کے نظام کو اس ملک کی انصاف کے نظام کو. آج کا جو ٹاپک تھا جو پروگرام تھا وہ میں اس پہ بات میں نے سٹارٹ کی تھی نظام کے حوالے سے اور یقینی طور پہ اس نظام کی جو بدترین مثال ہے جو میری نظر میں سب سے بدترین مثال ہے وہ سانیہ ماڈل ٹاؤن ہے. یعنی آج سے 6 سال پہلے واقعہ رونما ہونے والا ایسا سانیہ جس کے ثبوتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. سینکڑوں درجنوں ٹی وی چینل کی سکرین اس بات کی گواہ ہے کہ یہ واقعہ دن دیہڑے پنجاب کے دل میں لاہور شہر کے دل میں واقعہ یہ رونما ہوا اور اس پہ پھر شاید ہی پاکستان کا کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے یہ آواز بلند نہ کی ہو کہ انہیں انصاف ملنا چاہیے. لیکن اگر ہم اس کی ساری پروسیڈنگ کو لے کے چلیں اور آج کے دن تک پہنچے تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی جس پہ پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے یہ ایلیگیشن ہے کہ اس کی قیادت نے یہ سارا ظلم کیا. وہ حکومت ختم ہو گئی. اس کے بعد پاکستان عوامی تحریک کی قریب ترین اتحادی جنہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کے اس وقت سب سے پہلے پاکستان عوامی تحریک کا ساتھ دینے کا اعلان کیا پھر جموں میں بھی اکٹھے رہے پھر وہ سارا کچھ قوم کے سامنے ہے. لیکن مضبوط ترین اتحادی کی حکومت آنے کے بعد بھی اگر پاکستان عوامی تحریک کو اور ان لوگوں کو انصاف نہیں ملا جو سانے کی نظر ہو گئے تھے تو اس مین کے کہیں نہ کہیں سسٹم جو ہے وہ انصاف کی راہ میں حائل ہے. اس سسٹم کی تبدیلی کے لیے اور اس کو مکمل طور پہ تبدیل کرنے کے لیے کیا ایسا کوئی صورتحال ہے کہ پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف پھر سے مل کے کوئی جوائنٹ ایفرٹ کر سکیں؟ میں نے پہلے بھی علی بھائی بتایا آپ کو کہ ٹھیک ہے بات نظام سے شروع ہوئی کہ ہمارا نظام نہیں تھی. ہم لوگوں کے نظام میں امیر بچ جاتا ہے غریب بچ جاتا ہے. یہ بات بہت پرانی ہے اور تقریباً تمام سماجی سیاسی کارکن اس بات کو کرتے آئے ہیں.
تو میں نے بھی آپ کو اس بات پہ زیادہ ایمفسائز کیا ہے کہ جو چیز جوڈیشری میں ہو چکی ہے، جو ان کی کٹی میں سما چکی ہے ایک چیز، جس طرح سے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کرپٹ انسان کو جس نے وائٹ کالر کرائم کیا ہے، جس پہ 5-10 کروڑ روپے کا الزام ہے، وہ اس میں سے ہی 2-2.5 کروڑ دے کے اور بری ذمہ ہو جاتا ہے اور وائٹ کالر بن جاتا ہے. تو گزارش پھر وہیں پہ ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی حکومت کبھی بھی اپنے اتحادیوں سے پاور کو ڈائیورٹ کرنا ہے، نیچے تک دینا ہے، تاکہ ہر انسان کو پتا چلے کہ اس کا کام کیا ہے اور اس نے کس طرح سے آگے چلنا ہے اپنے معاشرے میں. تو صرف گزارش یہ ہے کہ 2.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت پوری کر چکی ہے اور اگلے 2.5 سال رہ گئے ہیں، اور ہم لوگ کو بہت پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو اتحادیوں سے یا باقی لوگوں کے جتنے بھی ڈفرینسز ہیں یا کوئی گلے شکوے ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور انشاءاللہ اس چیز پہ پورا اترا جائے گا اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ملزموں کو جلد سے جلد کیسرے کردار تک پہنچایا جائے. جی اخلاق صاحب، اس کے ساتھ یہ جو بات ہوگی کہ نظام کی جو ساری نقطے ہیں وہ ہمارے سامنے بالکل عیاں ہیں، اور آپ لوگ اس کے سب سے بڑے وکٹم بھی ہیں. آپ کو شاید اسی پاداش میں یہ سزا دی گئی کہ آپ نے اس نظام کی تبدیلی کی بات کی تھی. میں آپ سے اب اس پوائنٹ پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی نوجوان یعنی اسٹوڈنٹ اور یوتھ کیا یہ اس نظام کو پوری طرح سے سمجھ چکے ہیں، یا ابھی اس سمجھ میں کچھ فرق ہے، کچھ گنجائش ہے کہ جب تک پاکستانی عوام نوجوان اس نظام کو پوری طرح سمجھ نہیں لیتے اس وقت تک تو وہ اس کے خلاف کھڑے بھی نہیں ہوں. تو آپ کی خیال میں کتنے فیصد نوجوان ہیں جو اس نظام کو بنیادی طور پر سمجھ گئے ہیں؟ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی قسط بھی یہاں سے ذرا نم ہوتی ہے بڑی بڑی کرتے. دیکھیں اس ملک کا اس قوم کا جو بہتر مستقبل ہے وہ نوجوان ہے. اور آج اگر آپ دیکھیں پہلے تو نوجوانوں کے اوپر اگر میں دیکھوں تو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. ابھی جو پنجاب کا لوکل گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اور جب اگر اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو آئندہ آنے والے جو ہمارے لیڈرشپ ہے وہاں سے ایک اچھی لیڈرشپ. اب آپ کی بات کتنے فیصد نوجوان اس پہ نظام کو بدلنے کے لیے اور اس چیز پر اب دیکھیں بات یہ ہے کہ مستقبل اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے اور یاد راجو کہ آپ کو پتہ ہے راجو قرآن کے دونوں اسکول ہے جو دونوں ایک ان کا دن کا کام یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کے اسی لیول پر جا کر صرف پیغام دیں کسی کے لیے نہیں، اسلام کے لیے وہ کہ پاکستان کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اتنی بڑی چینج آئی ہے کہ میں مختلف جگہوں پر میں نے وزٹ کیا، میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں. پشاور میں ایشو تھا، اسٹوڈنٹ کا ایشو تھا پشاور کے اندر پچھلے دنوں، اب اس ایشو میں ٹیسٹ کے حوالے سے تھا. وہاں پر ان اسٹوڈنٹ دونوں کھڑے ہوئے، انہوں نے پہلے پشاور میں اپنا دھرنا دیا، پھر اس کے بعد اسلام آباد دیا. پشاور میں اسلام آباد اب اس لانگ مارچ اور اس تمام ایکٹیویٹی کے بعد ان کے وہ جو مطالبات جائز مطالبات ہیں وہ گورنمنٹ. میں یہاں پر یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب تک اس ملک کے نوجوان جہاں پر بھی اس ملک کے نوجوان اپنے بہتر مستقبل کے لیے اور اس ملک میں آئے کھڑے ہوں گے وہاں پر بہتر بہتر پاکستان کے لیے کوشش کر سکتے. اب دیکھیں پاکستان کے اندر آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر اسٹوڈنٹ میں چاہ رہا تھا وہاں پر اسٹوڈنٹ باہر نکلے، آپ نے کسی ایک جماعت کی طرف سے نہیں بلکہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے وہ باہر نکلے، نوجوان ہونے کے ناطے سے باہر نکلے. باقی آپ تمام وہاں پر میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے جو زبان ہے وہ اس ملک کا جو دیکھیں ایک ان کے پاس آپ ہی پاکستان تحریک انصاف اور وہ بھی آئے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ اپنی طرف سے وہ محنت کر رہے ہیں اور وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر تبدیلی آئے. لیکن اس ملک کا جو نظام ہے، اس ملک کے جو نظام ہے جو اپنے لوگ تیار کر کے اس کے اندر بٹھا دیے نا وہ اس ملک کے اندر تبدیلی نہیں چاہتے. تب نوجوان یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر تبدیلی آنی ہے، اس ملک کے اندر اگر انقلاب آنا ہے، اگر بہتر مستقبل ہے اس ملک کے نظام کو بہتر کرنا ہے. اور اس کے لیے اب جہاں تک یونیورسٹی کالج میں ان سے اگر آپ کوشچن کریں نا گورنمنٹ سیاست کے حوالے سے وہ ایک ہی بات کہتے ہیں اس وقت تک سیاست کامیاب ہے نہ گورنمنٹ کامیاب ہے. یعنی آپ
मुझ समेत यानी पूरी कौम को और नाज़रीन को ये यकीन दिला रहे हैं, ये उम्मीद दिला रहे हैं कि शायद पाकिस्तानी नौजवान ही वो तबका हूँ जो इनकलाब के लिए या तब्दीली के लिए न सिर्फ फ्रंट पे आएंगे बल्कि अपना खरावल जो दस्ते का किरदार है वो अदा करेंगे। जी अली भाई, देख लें आप क़याम पाकिस्तान को देख लें। क़याम पाकिस्तान में सबसे अहम किरदार अदा किया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। वहाँ के तलबा ने, उन्होंने घर घर जाकर पैगाम दिया, जहाँ पर खड़े होने का टाइम आया और खड़े हुए, जहाँ पर उनको ज़रूरत इल्म की ज़रूरत, इल्म के हिसाब से उनको कायल करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर उन्होंने वो अपना किरदार अदा किया। और वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मैं समझता हूँ क़याम पाकिस्तान के अंदर उसका एक अहम किरदार। उसके बाद भी अगर आप उसके अंदर देखें कहीं पूरी दुनिया को आप उठा कर इनकलाब आया उससे तो अब मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, मैं समझ रहा था पाकिस्तान के नौजवान जी गुजर साहब, हम बात कर रहे हैं तब्दीली की, निज़ाम की तब्दीली की, तो पाकिस्तान अवामी तहरीक का जो स्टूडेंट विंग है वो तो हमें यकीन दिला रहा है कि जनाब हम इस पे हर वक्त यानी वर्किंग कर रहे हैं और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ है। पेशावर का जो नौजवानों का मसला हल कराने की उन्होंने बात की, उसके तनाज़ुर में भी वो बात कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टूडेंट विंग, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन भी स्टिल तब्दीली के लिए कोशा है या उनकी तब्दीली आ चुकी क्योंकि वो हुकूमत में आ गए? बहुत शुक्रिया अली भाई स्टूडेंट के टॉपिक पे बात करने के लिए। और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का नौजवान बिल्कुल इस अज़्म पे खड़ा है कि वो इस मुल्क की भागदौड़ संभालेगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अपने मुल्क की जो दिफाई पोजीशन है, इकोनॉमिक पोजीशन है और बाकी जो जो मेन पोजीशन है वहाँ पे यंग लड़के काम करते नजर आएंगे, क्योंकि 64% तबका नौजवानों का है और वो नौजवान जिनकी उम्र 18 से 27 साल के दरमियान है। हम लोग वाहिद मुल्क हैं इस खिते में जिनके पास इतनी ज़्यादा यूथ पावर है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा नौजवान अभी सोया नहीं है, हमारा नौजवान गयूर नौजवान है और वो अच्छे बुरे की समझ रखता है। उसके सामने जो गलत होगा उसको वो गलत कहेगा, जो सही होगा उसको वो सही कहेगा। और अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर याद आ जाता है, वो फरमाते हैं अपने नौजवानों के लिए कि निगाह बुलंद रुकन दिल नवाज जान पुरसोज, निगाह बुलंद रुकन दिल नवाज जान पुरसोज, यही है रस्ते सफर मीरे कारवां के लिए। तो अगर हमारे नौजवान इन आशार को समझ लें तो हमारे सामने हर चीज वादे हो जाएगी और इंशाअल्लाह हमारा नौजवान पूरे अज़्म और हिम्मत के साथ इस मुल्क का दिफा करेगा और इस मुल्क को इंशाअल्लाह आगे ले जाने में अपना पूरा जोर लगाएगा इंशाअल्लाह। जी ठीक हो गया अवैस भाई, बट इसमें एक चीज़ मैं अपने समझने के लिए और मैं इस चैनल की वसातत से नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए कि बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट थे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जिसका आपने वादा भी किया था आपकी हुकूमत में, और हम ISF के दोस्तों से और इंसाफ यूथ के दोस्तों से वो सुनते भी रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अभी जो तब्दीली का ख्वाब आपने खुद देखा था या कौम को दिखाया था वो या तो कहीं बीच में रुक गया है या अभी अधूरा है, वो मुकम्मल नहीं हो सका? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब्दीली की जो बातें की गई थी या जो भी इसके के अलावा भी जो बातें की गई थी उनमें से काफ़ी ज़्यादा बातें अधूरी हैं। कोई भी बात अभी तकमील तक नहीं पहुंची। लेकिन गुजारिश ये है कि आपकी ज़्यादा मुलाकातें रही यूथ के साथ और हमारे स्टूडेंट विंग के साथ भी, तो हमसे इमरान खान साहब ने वादा किया था कि मेरे नौजवान ज़रूर बल्दियात के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और हमारी जो परसेंटेज निकाली गई है हर जिले के लेवल पे या हर यूनिटी के लेवल पे, तो हमारे लड़के इंशाल्लाह इस बल्दियात के निज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे। और इंशाल्लाह मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि पूरे बिला खौफ खतर के आप किसी भी नौजवान पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप इस बल्दियात के इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लें ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको पता चले कि हमारी डायमेंशन क्या है। और बकौल इमरान खान साहब ने कहा है कि लोग पूछते हैं तब्दीली क्या है, अभी तक तब्दीली आई नहीं है।
تو جب یہ بچے، جب یہ اسٹوڈنٹ، جب یہ یوتھ بلدیات کے الیکشن میں نمایاں کارکردگی حاصل کر کے آگے آئے گی اور اپنا کام شروع کرے گی، تو انشاءاللہ تبدیلی وہاں سے شروع ہوگی انشاءاللہ. لیکن اویس بھائی آپ اس چیز کا تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، پروگرام کے بھی آخری منٹ ہے، کہ نوجوانوں کی جو واحد نمائندگی تھی سیاسی عمل میں وہ تھی بلدیات میں یوتھ کونسلر کی صورت میں، اور ابھی جو جس ایکٹ کی یا جس بلدیاتی الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں یوتھ کونسلر کو سرے سے ختم کر دیا گیا ہے، تو اس معاملے میں آپ لوگوں سے مشاورت نہیں کی گئی؟ جی مشاورت ہوئی تھی علی بھائی، صرف یوتھ کو ختم نہیں کیا گیا، لیڈی کو بھی ختم کر دیا گیا، خواتین نہیں، لیڈی کونسلر تو موجود ہے، کسان کی لیڈی کونسلر بھی موجود ہے. جو گاؤں میں تھی، جو جدھر ولیج کونسل بنی ہے، وہاں پہ ایک کسان کی بھی نشست تھی اور ایک خاتون کی نشست تھی، ان کو بھی ختم کیا گیا ہے نچلے لیول پہ. تو یہ سارا کچھ بتایا اس وجہ سے میں رہا ہوں کہ جو اسٹرکچر بلدیات کا بنایا گیا، آپ نے پڑھا ہے بالکل، اس کو دیکھیں کہ اس میں ہر چیز یوتھ کی طرف کر رہی ہے، کہ یوتھ کا کوئی بھی بندہ، کیونکہ ہم نے جو تعلیمی قابلیت رکھی وہ تھوڑی سی پچھلوں سے تھوڑی سی ہائی کی، تاکہ جو پڑھے لکھے عوام ہیں اور جو ایج کی کیپیسٹی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا، تاکہ یوتھ اوپر آئے اور پاکستان کی بات دوڑ سنبھالے. اور انشاءاللہ وہ وقت علی بھائی دور نہیں ہے کہ جب یہ نوجوان انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آنے والے اخلاق بھائی آپ بتائیے گا کہ اس سے آنے والے بلدیاتی الیکشن میں جو پاکستان کی یوتھ ہے، جیسے اویس گجر صاحب فرما رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ کوئی قابل قدر قابل ذکر جو ہے وہ اس میں حصہ لے سکے گی اور اس میں پرفارم کر پائے گی؟ جی علی بھائی، جس طرح میں نے اس نظام کو خود پڑھا ہے، اس پہ بلدیاتی نظام ادھر ہماری یوتھ، ہماری نوجوان پڑھا لکھا طبقہ اگر اس میں الیکشن لڑنا چاہے تو بہتر اگر کسی اسٹیج پہ کھڑے کرنا چاہتا ہے ان کے لیے، تو اس کے پاس ایک بہتر چانس آپ اس سے اب جہاں تک یوتھ کی بات ہے، جہاں تک ہمارے بات ہے، اگر وہ دیکھا جائے تو ایک سوچ بن چکی ہے، وہ ضروری ہے کہ پہلے اس سوچ کو چینج کیا جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول کے اندر اور حقیقت میں ہے ایسی کہ اسکول کے اندر پیسے جاگیردار اور اس کے علاوہ اگر الیکشن کرے گا تو ہمیں اگر اس سوچ کو چینج کر کے آگے سب سے میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ ابھی یہ جو بلدیاتی نظام آ رہا ہے پنجاب کے اندر آگے پاکستان، یہ جو نظام آیا، یہ نظام اس بہتر مستقبل کے لیے اور اس ملک کے اندر نوجوانوں کو ملک کی باغ ڈور کے اوپر ایک کردار ادا کرنے کے لیے ایک بہتر اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آئیں. لیکن ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں مدے بات ہے ٹیکنیکل باقی جو بیٹھے ابھی اس وقت تو اس میں جیسے اویس گجر صاحب کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اسٹوڈنٹ اور یوتھ ونگ جو ہے، یعنی انصاف اسٹوڈنٹ ایڈیشن اور انصاف یوتھ ونگ، یہ بھرپور طریقے سے حصہ لے گا بلدیاتی الیکشن میں، اور پاکستان تحریک انصاف تو لے گی. ٹھیک ہے، تو کیا پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے بھی اس دفعہ الیکشن میں حصہ لینے کا کوئی پلان ہے، یہ اور اس کی یوتھ اور اسٹوڈنٹ کا بھی کوئی ایسا پلان ہے، یا آپ لاسٹ ٹائم کی طرح پھر وہ ہے ووٹ پر نن یا الیکشن کا بائیکاٹ کر کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے؟ جی علی بھائی، بالکل پاکستان عوامی تحریک بھرپور طریقے سے الیکشن آ رہی ہے، الیکشن لڑ رہی ہے. ابھی تک کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جس طرح وہ نظام کو لیڈ کیا وہ بہت اچھا ہے، اور اس میں ہر پڑھے لکھے شخص کو بہتر مستقبل کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اور وہ صرف دولہ جگہ اس وجہ سے پیچھے ہٹا ہوا تھا، اس کو یہ چانس مل رہا ہے کہ وہ آگے نکلے. اس لیے پاکستان عوامی تحریک جہاں تک آپ نے پاکستان عوامی تحریک پورے پاکستان کے اندر پاکستان عوامی تحریک کا اسٹوڈنٹ انہوں نے پورا ایکٹیو ہے مختلف اضلاع کے اندر، تحصیلات کے اندر، پیپرس کے اندر.
اور انشاءاللہ پاکستان واقعی تحریک کا جو مینیفیسٹو ہے اس میں فرسٹ چیز یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان ہے پڑھا لکھا کرتا ہے یہ اس ملک کی بات ہو سکتا ہے. پاکستان واقعی تحریک کی سپورٹ کر رہی ہے وہ چاہتے ہیں وہ اس ملک کی بہتری کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان واقعی تحریک اور اس کے جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دونوں مہمانوں کا کہ آج آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا موقف دیا. آپ کی گفتگو سے جو رزلٹ نکلا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کے اسٹوڈنٹ اس نظام کو پہلے سمجھیں اور پھر اس کی تبدیلی کے لیے اپنا جو متحرک کردار ہے وہ ادا کریں. اس کے بغیر تبدیلی اور انقلاب کا خواب جو ہے وہ ناممکن ہے. آج کے یوتھ ڈیبیٹ سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.